السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے، میں بھی ٹھیک ہوں ماشاءاللہ، اور میں واپس آ گئی عمرے سے الحمدللہ الحمدللہ۔ اور میں نے کہا کہ میں آپ لوگوں سے کچھ تھوڑی سی باتیں کر لوں۔ آپ لوگ مجھ سے سوال جواب کر رہے ہیں، تو 2-4 دن تو میری طبیعت ہی ٹھیک نہیں رہی، اور گلا خراب، وہاں بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا نا کہ مجھے وہاں بھی زکام ہو گیا تھا، گلا خراب ہو گیا تھا، بخار ہو گیا تھا۔ تو پھر یہ ہوا کہ ایک آدھ دن تو مجھے ہے نا تھوڑا سا مسئلہ پڑا، میں جا بھی نہیں سکی، نماز نہیں پڑھ سکی حرم میں، اور لیکن پھر میں نے فوراً جو ہے نا ہمت پکڑی، میں نے کہا ایسے تو کام نہیں چلے گا، جو مرضی ہو یہ نمازیں تو میں نے نہیں چھوڑنی، تو پھر میں نے جانا شروع کر دیا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے بھی کرم کیا اور میں جلدی ٹھیک ہو گئی۔ آپ لوگوں کے ٹوٹکے بھی مجھے ملے، بہت شکریہ جو آپ لوگوں نے مجھے دیے، یو آر سو سویٹ نا، اتنے ٹوٹکے آپ لوگوں نے مجھے بھیجے، یہ کر لیں آپا، یہ کر لیں اماں، بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ تو آپ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے میں جلدی ٹھیک ہو گئی، اور میری جو ہے نا عبادت میں زیادہ خلل نہیں پڑا، شکر ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اور یہ ہے کہ ابھی بھی جو ہے تو میں نے کہا میں آپ کو بھی دکھاؤں ایک تو میں نے اینٹی بایوٹک کھائی، ٹھیک ہے نا، وہ تو بڑی ضروری تھی، مجھے سب نے کہا، اور ایک یہ ہے شربت کوفرب کے نام سے، تو میں تو اس کو نہیں جانتی تھی، لیکن یہ کہ میرے بھائی نے مجھے کہا کہ یہ بڑا شاندار ہے، میری بھابھی استعمال کرتی ہیں، اور ہم لوگ جب بھی گھر میں ہوں تو ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو پہلی دفعہ یہ مجھے ملا، اور یہ بھی میں نے استعمال کیا، اور میں نے کہا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ کوفرب کے نام سے ہے یہ، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ہے تو شوگر فری ہے، تو اب اللہ جانے ہے کہ نہیں، تو ویسے بھی تو ہم زندگی میں شوگر کھاتے ہی رہتے ہیں نا، اگر ہم شوگر والے ہیں بھی تو پھر بھی ہم شوگر لے لیتے ہیں، تو پھر کیا ہے کہ اگر ہم دوائی بھی ایسی لے لیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو مجھے تو اس سے بڑا فرق پڑا، بس جب کھانسی آتی تھی، شہد ٹائپ کا ذائقہ ہے اس کا، اور دل کو اچھا سکون دیا اس نے مجھے، اور گلا بھی میرا ٹھیک کیا، اگرچہ ابھی بھی جو ہے تو میرا گلا آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ آواز صحیح نہیں ہے، لیکن میں نے کہا کہ میں آپ لوگوں سے 2 باتیں ضرور کر لوں۔ مجھے میسیجز آئے کہ ابو کا کیا حال ہے، بچے پیچھے کیسے تھے، تو بچے اپنے نانوں کے پاس خوش تھے، مزے میں تھے پنڈی میں، اور ابو جو ہیں بہت خوش ہوئے ہیں واپس گھر آ کے، حالانکہ اپنی دوسری بیٹی کے گھر میں تھے، لیکن جو ہے نا ان کا دل یہیں پر لگتا ہے۔ بشرت علیک، وعلیکم السلام، کیا حال چال ہے آپ کا؟ بہت بہت شکریہ۔ تو میں کیا کری ہوں، میں اپنی زندگی کے وہی کاموں پہ واپس آ گئی ہوں الحمدللہ۔ کام تو ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں، دیکھیں میرے ہاتھ میں کیا ہے، تو میں نے آتے ساتھ ہی تو پہلے کٹنگ کی ہے میرے جو یہ گلے داؤدی تھے نا ابھی ذرا خراب ہو گئے تھے، تو اب ان کی کٹنگ کرنا ضروری تھی، اور بارش ہوئی پرسوں یہاں پر خوب بڑی شاندار لاہور میں، تو اس کے بعد یہ ہوا کہ تھوڑے پودے خراب ہو گئے، تو جو خراب ہو رہے تھے ان کی کٹنگ کر لیں تو میں نے کٹنگ کر لی ہے، اور ساتھ میں جو ہے تو آج میں بڑی مصروف بھی ہوں، لیکن میں نے کہا کہ میں آپ لوگوں سے بات ضرور کر لوں۔ ہائے، تھینک یو بشرا طارق، میں نے آنا تھا لیکن بس میں جو ہوں نا ڈاؤن ہی رہی ہے، ابھی بھی آپ کو میری آواز سے لگ رہا ہوگا، یہ دیکھیں ٹشو میرے ہاتھ میں ہے، کسی وقت بھی کوئی چھینک اور کھانسی آ سکتی ہے تو میں بالکل ٹھیک ہوں۔ سعیدہ نسیم فاطمہ، کل سے یہ آپ بھی استعمال کریں؟ اچھا، مجھے تو نہیں پتا تھا اس کا، مجھے تو پہلی دفعہ ہی پتا چلا، کھانسی کے لیے بہت اچھا ہے یہ، تو مجھے بڑا فاقہ ہوا، ورنہ میں عموماً صدوری استعمال کرتی تھی، تو اس سے تو بڑا فرق پڑا ہے واقعی بھائی، اس لیے میں نے کہا کہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں، کیونکہ میرا تو ہوتا ہے نا کہ جو چیز ہو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ضرور کروں۔ تو آج میں بڑی مصروف ہوں، میری جو ہے نا دیورانی انگلینڈ سے آئی ہوئی ہے، پہلی دفعہ اپنی بیٹی اور داماد کے ساتھ، وہ لوگ پہلی دفعہ آئے ہیں، اور اس کا ایک چھوٹا سا بیبی بھی ہے، تو میں نے ان کو برنچ پہ بلایا ہے، ابھی انہوں نے آنا ہے 11:30 کے قریب، تو میں نے ساری تیاریاں کر لی ہیں جو ضروری تھی، تو باقی جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہیں، کر لوں گی میں، تو میں نے کہا کہ جب تک میں یہاں پر بیٹھی ہوں، باہر دھوپ بہت اچھی ہے، شاندار ہے، تو میں نے کہا آپ لوگوں سے بات بھی کر لوں ساتھ ساتھ، ہے نا، تو آپ لوگ بھی کہہ رہے ہوں گے کہ بس یہ تو غائب ہو گئی، تو پھر غائب ہو گئی، لیکن میں غائب تو نہیں ہوئی تھی نا، میں آپ کو اذانیں بھی سناتی رہی، میں نے آپ کو لائیو مکہ سے جو ہے تو مسجد الحرام سے بھی دکھایا آپ کو سارا کچھ، اور میں نے چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنائی ہیں، میں نے وہ ویڈیوز بنائی ہیں جو میرے خیال سے آپ لوگوں تک پہنچنی چاہیے، کیونکہ عمرے پہ جاتے ہیں لوگ تو ویڈیوز تو بڑی طرح کی لوگ بناتے ہیں نا، تو میں نے اپنے طریقے سے ویڈیوز بنائی ہیں جو میرے ذہن میں بات آتی تھی، اور جو مجھے لگتا تھا کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچنی چاہیے، بس وہ جگہ تو عبادت کی تھی، تو ظاہر ہے کہ کسی وقت تو تھوڑا سا جو ہے نا ٹائم مل جاتا تھا، تو میں آپ لوگوں کی خاطر، تو اگر اچھی بات بھی کوئی بتائی جائے تو پھر یہ بھی تو پھر میرا خیال ہے عبادت میں ہی شامل ہوتی ہے نا، تو اس لیے پھر میں نے چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنائی ہیں، اور آج میں نے یوٹیوب پہ پہلی ویڈیو ڈالی ہے،
اور باقی بھی ڈالتی رہوں گی، اور آپ لوگوں کے ساتھ تو میں گروپ میں تو شیئر کرتی ہی رہی ہوں۔ تو اب میں ایک لائن کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ویڈیوز ڈالوں گی آپ لوگوں کے لیے، گروپ میں بھی اور یوٹیوب پہ بھی۔ تو پلیز یوٹیوب پہ بھی آئیے، دیکھیے، مجھے جوائن کیجئے، اور یہاں بھی دیکھیے، اور کمنٹ ضرور کیا کریں، کیونکہ اس عمر میں جو ہے نا میرے لیے کوئی ویڈیو بنانا یا آپ لوگوں کے لیے اس طرح بیٹھ کے بات کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے ہے نا، ہمت چاہیے۔ اب اس عمر میں وہ اس دن میری وہاں پر نا میری بہو نے ایک دن مجھے کہا، کہتی ہے آپ تو بڑی ہمت کر رہی ہے اس عمر میں۔ تو میں نے کہا بھئی اس عمر کا نام نہ لینا کہتی نہیں، میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میرے خیال میں آپ تو کر رہی ہیں، میری ماما تو شاید نہ کر سکیں اتنا کچھ نا۔ تو عمر کا نام لیں، اور عمر کے ساتھ پھر آپ پریشان ہو جاتے ہیں، تو عمر کا تو سوچنا ہی نہیں ہے نا۔ تو میں نے بھی عمر کا نہیں سوچا، اور میں نے بہت چلی، اتنی چلی کہ ٹانگوں میں کھلیاں پڑ گئیں، لٹرلی کھلیاں پڑ گئیں، اتنی درد ہوتی تھی، پر میں نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ میں نے کہا یہ کام تو ہم نے کرنا ہی، نماز تو میں نے جا کے حرم میں ہی پڑھنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر توفیق دی، اور اللہ تعالیٰ پھر ایسے ہی کرتا ہے نا، جب آپ دل سے سچے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتا ہے نا۔ بشرا طارق کہہ رہی ہیں آپ کا بہت شکریہ اتنی اچھی ویڈیوز کا، اللہ ہم سب کو بھی لے کر جائے۔ بالکل، میں نے آپ لوگوں کے لیے وہاں دعا کی، اور میں نے نا بہت شکریہ، اچھا لگ رہا ہے، کہتی ہیں آپ کو لائیو دیکھ کر سیدہ نسیم فاطمہ، آپ کا بہت شکریہ۔ میں اسی لیے تو آ گئی، تھوڑا سا ٹائم تھا میرے پاس، کیونکہ مہمانوں نے آنا ہے 11:30، اور مہمان جو ہیں تو وہ بڑے وقت کے پابند ہیں۔ مہمان اس لیے وقت کے پابند ہے کہ میں بہت وقت کی پابند ہوں، تو سب کو پتہ ہے کہ یہ بڑی وقت کی پابند ہے، تو اس لیے مجھے پتہ ہے کہ وہ وقت کی پابندی کریں گے ہے نا مزے کی بات؟ جب آپ وقت کی پابند ہوتے ہو نا، تو پھر دنیا بھی آپ کے ساتھ وقت کی پابند ہو جاتی ہے۔ نوشین اکبر، وعلیکم السلام نوشین، کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت کیسی ہے؟ سن شو شاہ کہہ رہی ہیں کہ تھینک یو فار یور پریئرز۔ تھینک یو کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، میں تو وہاں گئی اس کام کے لیے تھی، اور میں بار بار اللہ تعالیٰ سے کہتی تھی، جو دعائیں مجھے رہ جاتی تھی نا، میں کہتی تھی اللہ تعالیٰ اس کے اندر جو دعائیں موجود ہیں آپ نے وہ ساری دعائیں قبول کرنی ہے، اس کے اندر جتنے لوگ موجود ہیں جنہوں نے مجھے میسیجز کیے یا فون کیے ہیں، ان کی سب کی دعا آپ نے قبول کرنی ہے میں خانہ کعبہ کے پاس گئی نا، تو وہاں بھی میں نے جا کے یہی کہا، تو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور اگر قبول نہیں کرتا تو کہیں سنبھال کے رکھے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ نیر آصف، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ سنائیے کیسے ہیں آپ لوگ سب، اور پاکستان کیسا ہے؟ اور پاکستان جو ہے تو اس کی آپ مجھے تھوڑی خبریں دیتے رہے تھے۔ ظارف جعفر، السلام علیکم باجی، میرے یو ہیو لانگ لائف، تھینک یو ویری مچ، سیم ٹو یو ڈیئر۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو پیاری اور خوشی والی زندگی دے، اور خوش رہیں، کوئی بات نہیں۔ یہ جو پاکستان میں مسائل آئے ہوئے ہیں نا مجھے کسی نے کہا آتے ساتھ ہی کہ اب ہم کیا کریں، پاکستان میں کیا ہوگا؟ میں نے کہا کچھ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ سب خیر کرے گا، یہ سب تجربے ہیں، اور بس انسان جو ہے نا سنسیئر ہو جائے نا کسی بھی چیز کے ساتھ، تو حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائیں گے۔ اللہ تو دیکھ رہا ہے یار، وہاں پر مجھے آپ لوگوں نے بھی کہا، اور میں نے ویسے بھی خود بھی دعا کی، پاکستان کے لیے بھی دعا کی۔ دل تو چاہ رہا ہے کہ آپ کو آ کے گلے ملنے، آئے سو سویٹ، چلو آئے ملنے گلے، یہ لے مل لیا گلے چلیں، ویسے آج کل گلا خراب ہے، اس لیے گلے ملنے سے پرہیز کرنا چاہیے شمالہ ناصر آنٹی، اب رمضان میں آئیں، عمرہ بھی بہت اچھا لگتا ہے رمضان میں۔ جی ہاں، بس اب تو یہ کر لیا انشاءاللہ تعالیٰ، دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے آگے ہمارے ساتھ، زندگی میں کیا ہونا ہے، کتنی زندگی ہے تو یہ بھی نہیں پتہ نا۔ غزالہ قریشی، مبارک ہو عمرہ، بہت شکریہ آپ کا، آپ لوگوں کو بھی مبارک ہو۔ میں نے آپ کو نا ایسی ویڈیوز بنا کے بھیجی ہیں اور بھیجوں گی جس میں آپ کو لگے گا کہ آپ بھی وہاں پر موجود ہیں، تو مجھے یہی دل کرتا تھا کہ جب میں کہیں ہوتی تھی نا، میں کہتی تھی کہ آپ لوگ بھی ایسی فیلنگ لیں کہ آپ بھی وہاں موجود ہیں، تو اور موجود ہے ایسے مجھے یاد آیا۔ بہت شکریہ عبداللہ اور روما کو بہت مبارک، بچے دیجئے، ضرور میں دوں گی، اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے، بالکل اللہ میاں ان کو اجر دے، انہوں نے ہی مجھے کرا دیا، میں تو ایسے ہی بیٹھی ہوئی تھی، تو یہ دیکھیں اللہ کے بلاوا ہوتے ہیں، اللہ چاہے جب بھی بلا لے۔
تو میں نے وہاں جا کے آپ کے سامنے تھوڑی تھوڑی سی نعتیں بھی پڑھی. میں نے کبھی نعتیں پڑھی نہیں ہیں, میری کوئی آواز اس قابل نہیں ہے کہ میں نعت پڑھ سکوں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح سے کوئی تعریف کر سکوں, لیکن وہاں میرا دل کیا, وہاں میرا دل کیا اور میں نے نا تھوڑی تھوڑی سی پڑھ لی جو میں پڑھ سکتی تھی. تو آواز کو نہ سوچئے گا, دل کو اور دماغ کے میرے اس وقت خیالات کو سوچئے گا کہ میں اس وقت کس موڈ میں تھی, کس موڈ میں تھی اور میں کیا سوچ رہی تھی. تو بس میرے دل سے نکلی جو بات میں نے وہ آپ تک پہنچا دی. بشرا طارق بہت شکریہ کہہ رہی ہیں. امبر وحید السلام علیکم آنٹی, آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ, بس گلے میں تھوڑا مسئلہ چل رہا ہے وقت بے وقت چھینک آ جاتی ہے, اور باقی سب الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہے. اور ابھی میں مہمانوں کا انتظار کر رہی ہوں, میرے مہمان آنے والے ہیں. رفت رشید وعلیکم السلام, آپ کا بہت شکریہ. اور میں نے جناب کیا بنایا ہے میں یہ بھی بتا دوں آپ کو, ہے نا, آپ انٹرسٹڈ ہیں یا نہیں بھائی, میں تو بتاؤں نا میں نے جو بنایا ہے. تو میں نے لیگ روسٹ کیا ہے, میں نے کٹلس بنائے ہیں, میں نے ساگ بنایا ہے, اور میں نے بازار سے نان اور چنے منگوائے ہیں. اور کیا کیا ہے, بس یہ کچھ ہے. ہاں انڈے بھی بنانے ہیں, انڈے بنائے ہیں, ابھی بنانے ہیں تازہ تازہ, اور مولی والے پراٹھے اور آلو والے پراٹھے. کیا خیال ہے؟ پھر آ جائیں آپ لوگ بھی. تو اللہ تعالیٰ قبول کرے, اللہ تعالیٰ ہر چیز جو ہے ہماری عبادت بھی قبول کرے, اور دوسروں کے ساتھ اس طرح اچھا کھانا مل کے, اور برنچ کرنا اور ان کے لیے کچھ بنانا, یہ بھی تو عبادت ہے نا. انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا جو ہے نا, میں کہتی ہوں یہ بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ تو معاف کر ہی دے گا, ہے نا. تو انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور ان کا خیال رکھیں. دعاؤں میں یاد رکھنا ہے, سب کو دعاؤں میں یاد رکھوں گی. اور میں ابھی بھی جب دعا کرتی ہوں نا, تو میں سب گروپ والوں کے لیے دعا کرتی ہوں. میں اللہ تعالیٰ کو کہتی ہوں اللہ تعالیٰ ان سب کی دعائیں قبول کر لے, اور اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول کر جو بھی یہ چاہتے ہیں ان کے دل میں وہی ہو انشاءاللہ تعالیٰ. تو بہت شکریہ. سدرا رفت کہہ رہی ہیں کہ السلام علیکم سیمی آنٹی, بہت مبارک ہو. وعلیکم السلام. اور شمائلہ ناصر کہہ رہی ہیں آنٹی آپ کو ایسے ہنستے ہوئے دیکھ کے بہت اچھا لگتا ہے, ایسے ہی خوش رہی. آئی میری جان, تھینک یو ویری مچ, کوشش کروں گی. فرحت اعظم لکنگ فریش, تھینک یو فرحت. ہاؤ آر یو, کیسا ہے پنڈی میں تو بارش ہوئی ہے نا. بانو حسن ماشاء اللہ گریٹ, اتنے سارے چیزیں خود بنائیں. جی میں نے خود بنائی, بس اور کچھ نہیں بنایا. پھر میں نے بہت زیادہ کچھ نہیں بنایا, میں بس اتنا ہی کرتی ہوں جتنا میں کر سکتی ہوں. تو وہاں جا کے بھی میں نے اتنی عبادت کی جتنی میں کر سکتی تھی, بالکل اینڈ تک جتنا کر سکتی تھی, کیونکہ وہاں تو ہم عبادت کے لیے گئے تھے نا. تو اتنا کرنا چاہیے جتنا کر سکیں. تو میں گھر میں بھی اتنا ہی کام کرتی ہوں جتنا کر سکوں, اور کرنا چاہیے, ہے نا. امبر وحید کہہ رہی ہے اللہ آپ کو صحت تندرستی کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے. آپ کا بہت شکریہ. بس جتنی عمر ہو اتنی ہو کہ میں اپنے آپ کو خود سنبھال سکوں, کسی کی محتاج نہ ہوں, سب سے بڑی بات نا. اور ہاں میں بڑی مزے کی بات بتاؤں, یہ پیاری ہے نا شال, یہ میری خالہ کی جو بہو ہے نا, بڑی پیاری عائشہ بہت شکریہ. تو ماشاءاللہ لوگ آتے ہیں مبارکباد دینے کے لیے, اور ساتھ میں تحفے بھی لاتے ہیں. یہ تو مجھے خیال ہی نہیں آیا تھا. تو ماشاءاللہ بڑے پیارے پیارے تحفے اور چیزیں, اور پیسے بھی مل جاتے ہیں کہ تم اپنی مرضی سے لے لو, ہے نا. ویسے یہ بہترین ہے, کیا خیال ہے کہ پیسے دے دیں کہ جاؤ اپنے لیے اپنی مرضی کی چیز لے آؤ. تو چیزیں تو خیر کیا لینی, لیکن پیار ہے, محبت ہے. تو یہ مجھے عائشہ نے دی ہے, دیکھیں شال. تو میں نے کہا کہ میں آج آپ کے سامنے یہ پہنتی ہوں, وہ بھی دیکھے گی تو خوش ہوگی, اور مجھے بہت اچھی لگی. اتنے پیار سے کوئی چیز دے تو پھر فوراً پہن لینی چاہیے, چیز کو رکھ نہیں لینا چاہیے, تاکہ دوسرے کا بھی تو دل خوش ہونا کہ میں نے جو چیز دی ہے وہ استعمال ہو رہی ہے. یہ بڑا ضروری ہے. میں آپ کو بتاؤں, ایک دفعہ میں نے کسی کو پریزنٹ دیا, بڑے عرصے تک میں دیکھتی رہی, اس نے کبھی استعمال نہیں کیا. تو پھر میں نے اس سے پوچھا تو کہتی ہے وہ تو میں نے کہیں بکسے میں رکھ دیا. تو بھئی کیوں بکسے میں رکھ دیا اس کو استعمال کریں تاکہ دوسرا خوش ہو, ہے نا. ایرا مسین السلام علیکم سیمی آنٹی, کیسی ہیں آپ, طبیعت کیسی ہے آپ کی, لگتا ہے گلا خراب ہے, لگتا کیا ہے آج تو میں پھر بھی کچھ بولنے کے قابل ہوئی ہوں, ورنہ تھوڑا سا بولتی تھی تو کھانسی شروع ہو جاتی تھی. تو وہاں پر ہر کوئی کھانسیاں کر رہا تھا. امبر وحید آنٹی آپ بہت اچھی ہیں, اور سو سویٹ, آپ بھی بہت اچھی ہیں, اتنے پیارے پیارے میسیجز مجھے دیتی ہیں جی. اور مجھے صبح کسی نے میسیج دیا, آپ ہی تھیں غالباً, کون تھا کہ فروری آ گیا, اور فروری جو ہے تو بہت مبارک ہو, اور فروری تو میں نے کہا فروری میں میری برتھ ڈے بھی آ رہی ہے. تو آگے سے انہوں نے فوراً کہہ دیا کیک کہاں ہے ہمارا. بھئی مجھے آپ کیک دیں, میری برتھ ڈے ہے, میں کیک بانٹوں گی. جی نہیں, کیک مجھے دینا ہے آپ لوگوں نے. ہاں یہ کیا بات ہوئی, برتھ ڈے بھی میری اور کیک بھی میں دوں. نہیں, برتھ ڈے پہ تو کیک آپ دیں گے مجھے.
اچھا جی، امبر وحید کہہ رہی ہیں آپ کی باتیں بہت اچھی لگتی ہیں اور بہت سن کر اچھا لگتا ہے جی۔ میں تھی امبر وحید، دیکھو مجھے پھر یاد تھا نا، نام صحیح میں نے یاد رکھا نا۔ تو ویسے میں نے آپ کو کیک بھیج دیا ہے نا، مل گیا نا کیک ایسے کیک تو جتنے مرضی لے لیں۔ آپ قطر میں ہیں، اور سو نائس آف یو، کتنی پیاری جگہ پہ، مزیدار جگہ پہ۔ ویسے کیسی جگہ ہے، میں تو ایسے ہی کہہ دیا، مزیدار ہوگی، پیاری ہوگی، ہے نا۔ تو یہیں پر ہوا تھا نا بھی فٹ بال کیڑا بال ہوا تھا، جو بھی ہوا تھا۔ تو میری سالگرہ اب کیا کرنی اس عمر میں سالگرہ، ویسے 22 کو ہے، 22 آنٹی میں نے آپ کی دی ہوئی شرٹ سلوا لی ہے، اب ویئر کروں گی تو آپ کو ضرور دکھاؤں گی انشاءاللہ، بہت اچھا ہوگا، یہ بڑا ضروری ہوتا ہے دکھائیے گا ضرور، تصویر بھیجیے گا، سب کو دکھائیں گے گروپ میں، ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ تعالی، بالکل۔ اور شمائلہ ناصر جی کیا کہہ رہی ہیں، آنٹی بہت رش ہے عمرہ پہ، اس لیے یہ وائرل انفیکشن ہو جاتا ہے سب کو۔ جی بالکل، جو کوئی بھی آتا ہے تو سنا ہے کہ ایسا ہی ہو جاتا ہے۔ جی فیفا ورلڈ کپ ایگزیکٹلی۔ تو وہاں پر کیا تھا، وہاں پر لوگ کھانسیاں کرے جا رہے تھے اور کوئی ماسک کسی نے نہیں لیا تھا، اور میں نے بھی نہیں لیا تھا کیونکہ مجھے تو ماسک پہن کے جو ہے نا مجھے سانس رکتے ہیں، تو پھر کسی نے نہیں لیا تھا تو ہم نے بھی نہیں لیا، بس ٹھیک ہے۔ تو وہ تو بس ایک دوسرے کے اوپر بھی کھانسیاں کرتے تھے، تو جب نماز پڑھتے تھے تو ایک اس کونے سے کھانسی آتی تھی، ایک اس کونے سے کھانسی آتی تھی ایک ساتھ سے کھانسی آتی تھی اور منہ کے اوپر آتی تھی تو آپ زیارت کے لیے گئی تھیں؟ آپ نہیں، میں نہیں گئی تھی زیارت کے لیے، میں پہلے کر چکی تھی، بچے گئے تھے مجھے پوچھ رہے تھے، میں نے کہا میں نے نہیں جانا، میں کہیں بھی نہیں گئی۔ آپ سوچیں میں کسی ایک دکان میں بھی نہیں بڑھی، کہیں بھی نہیں گئی، میں جو نہ صرف گئی ہوں، بس میں نے صرف عبادت کی ہے۔ ایک دکان کے اندر جو میں گئی ہوں، ایک چیز جو میں نے خریدی ہو، ایک تیلے کی چیز بھی نہیں میں نے خریدی، ایک تیلے کی چیز بھی نہیں خریدی، ٹکے کی یا روپے کی کہہ لیں اب، ہے نا۔ اب تو میرا خیال ہے دھیلا جو ہے وہ روپے سے اوپر آ چکا ہوگا، ٹکا بھی روپے سے اوپر آ چکا ہوگا، کیا خیال ہے؟ اب میں جب گئی تھی تو ریال کتنے کا تھا، اور جب میں آئی ہوں تو ریال کتنے کا ہو گیا ہے؟ تو یہ کیا چل رہا ہے پاکستان میں؟ آپ لوگوں نے پاکستان کو کیوں نہیں پکڑ کے رکھا میرے پیچھے سے، ہیں کیا کرتے رہے آپ دعا کریں، اچھا میں بھی کرتی ہوں، ہم دعا کرتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے ہمارے ہاں جو ہے نا، ڈالر بھی کہاں پہنچ گیا ہے، تو یہ عمرہ اور حج تو بہت مہنگے ہو گئے ہیں۔ امبر وحید کہہ رہی ہیں آپ کی ویڈیو دیکھ کر میری یادیں بھی تازہ ہو گئیں۔ جی بالکل، اسی لیے میں نے ویڈیو بنائی تھی کہ یادیں بھی تازہ ہو جائیں، اور جو وہاں نہیں گئے وہ بھی دیکھ لیں، اور جو جانا چاہتے ہیں وہ بھی دیکھ لیں، ہے نا، اور جو جان نہیں سکتے وہ بھی دیکھ لیں۔ تو اسی حساب سے میں نے بنائی ہیں ویڈیوز۔ تو میں نے وہ ویڈیوز نہیں بنائی جو لوگ بناتے ہیں نا، کہ یہ یہاں پر بازار ہے تو یہاں پر یہ دکان ہے، تو یہاں پر یہ ملتا ہے، تو یہاں سے یہ خرید لیں، تو یہاں پر کھانا اچھا ہوتا ہے، کوئی ایسی ویڈیو میں نے نہیں بنائی۔ ہاں جہاں ہم ناشتہ کرنے جاتے تھے تو وہ میں نے ایک آدھ ویڈیو وہ بنائی ہے ضرور بھی آپ کو دکھانے کے لیے۔ تو میرا تو کوئی ایسا وہ نہیں تھا نا کہ میں اب اس طرح کی چیزیں بنا کے ڈالوں، میں تو ایسی چیزیں ڈالتی تھی جو کہ آپ لوگوں کو انٹرسٹ ہو۔ اذان مجھے بہت اچھی لگتی تھی، اور آپ یقین کریں میں آپ کو بتاؤں، میں جب سے آئی ہوں نا تو میں وہ ٹی وی پہ چینل کھول لیتی ہوں جس پہ دکھاتے ہیں لائیو مسجد نبوی بھی اور مسجد الحرام سے بھی، دونوں مختلف چینل سے آتے ہیں، تو میں وہ لگا لیتی ہوں اور میں دیکھتی ہوں کہ میں ادھر سے گزری تھی، یہ والا میرا گیٹ تھا، میں ادھر سے آتی تھی، یہاں پر ہمارا ہوٹل تھا، اور بڑا مزہ آتا ہے۔ تو میں نے تو وہی لگا کے بس میں بیٹھ جاتی ہوں، اور پھر وہ اذان آتی ہے ساتھ میں، اور کس طرح لوگ پھر لائن بناتے ہیں، ایسے صفیں سیدھی کرتے ہیں، خواتین بھی اور آدمی بھی، اور کیسے پانی پی رہے ہیں، آب زمزم کیسے پی رہے ہیں، اور کیسے صفائی ہو رہی ہے، وہ سب میں دیکھتی ہوں، اور مجھے نا لگتا ہے جیسے میں وہیں پر موجود ہوں تو یہ ساری چیزیں ہیں نا پھر یاد آتی ہیں تو اچھا لگتا ہے۔ تو ابھی فی الحال تو میں یہی کر رہی ہوں کہ میں لگا کے بیٹھ جاتی ہوں، اور آئی ایم انجوائنگ اٹ، اور مجھے سیریسلی لگتا ہے کہ جیسے میں ادھر ہی موجود ہوں ابھی بھی۔ مسجد نبوی اتنے قریب سے شاید میں نے اس وقت نہیں دیکھا جو میں اب ٹی وی پہ دیکھ رہی ہوں، کیونکہ اس وقت تو مجھے تھا کہ میں دعا کر لوں، اور میں کہاں آ گئی ہوں، میرا جو دل ہے نا، میرا بس ایسے لگتا تھا کہ جیسے نا پتہ نہیں کدھر آ گیا ہے، تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی تھی۔ اذان اور جمعہ کا خطبہ ریکارڈنگ ہے، اچھا لائیو لکھا ہوا ہوتا ہے، تو میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ لائیو آ رہا ہوتا ہے، چلیں جو بھی ہے تو ٹائم بھی لکھا ہوتا ہے انہوں نے، اور ساتھ میں انہوں نے لکھا ہوتا ہے کہ اس وقت کتنا ٹیمپریچر ہے، سارا کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے نا۔ جی ابو بھی آ گئے، السلام علیکم ابو۔ تو بس یہ ہے صورتحال، اور کیا ٹائم ہو گیا ہے شان، ٹائم کیا ہے؟
11:10 ہیں. چلیے ابھی ٹائم ہے, ابھی میں بات کر سکتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ. تو لائیو ہوتا ہے, ہاں لائیو ہوتا ہے نا, ہاں اچھا جمعہ کا خطبہ ریکارڈنگ ہے, اچھا پتہ نہیں, مجھے نہیں پتہ, لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ سارا کچھ ہی لائیو ہوتا ہے اور وہ لوگ آ رہے ہوتے ہیں. اور پھر وہ کل میں دیکھ رہی تھی کہ بڑی سخت دوپہر میں اوپر دھوپ ہوتی ہے کافی, جب مکہ میں عمرہ طواف کرتے ہیں اگر دن کو کریں, تو پھر وہ کل بادل آ گئے. اچھا آپ کے پاس ریکارڈنگ ہے, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, لائیو ہوتا ہے نا شمائلہ ناصر کری, ہاں میں بھی یہی کہوں کہ یہ تو لائیو ہوتا ہے, اور وہ دکھاتے ہیں سارا کچھ لائیو, بڑا اچھا لگتا ہے ماشاء اللہ. جی ابو جی میں آتی ہوں, اچھا جی میں آتی ہوں. ابو بڑے خوش ہوئے ہیں واپس آ کے نا, تو وہاں بہن کو کہتے تھے میں نے بس جلدی واپس جانا ہے. جس دن میں آئی ہوں نا تو بس کہتے ہیں کہ واپس چلو مجھے لے جاؤ. وہ بہن ناراض ہو گئی, کہتی کیا مسئلہ ہے یہاں پر, کہتے ہیں بس مجھے وہاں پر ہی اچھا لگتا ہے, میرا باتھ روم اچھا ہے, میرے باتھ روم کا دروازہ بڑا ہے, میرے باتھ روم کا یہ ہے. تو بزرگ دیکھو ایسے ہی ہوتے ہیں نا, ان کو اپنا گھر اچھا لگتا ہے اور اپنا ہی سارا کچھ اچھا لگتا ہے. جی ابو جی جی ابو میں آ رہی ہوں, 2 منٹ میں ذرا بات کر رہی ہوں, 1 سیکنڈ آتی ہوں, ویڈیو بنا رہی ہوں, آتی ہوں ابو. کہتے ہیں آپ سیمی ہیں, ادھر آ جائیں. میں سیمی ہوں نا, اور کہاں سے کون آ گیا یہاں پر. آ رہی ہوں ابو, آ رہی ہوں, 2 منٹ. تو جناب یہ بات ہے, تو میں ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سے بات کرتی رہوں گی, اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے واقعات بھی بتاتی رہوں گی. تو پلیز آپ میری ویڈیوز دیکھتے رہیں اور مجھے کمنٹ ضرور کیا کریں, مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب آپ کمنٹ کرتے ہیں. تو میں خاص اسی لیے آئی ہوں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں آ گئی ہوں, میں ٹھیک ہوں ماشاء اللہ. اور یہ شربت پھر ایک دفعہ پھر دکھا دوں بھئی, یہ شربت بڑا اچھا ہے, میرا آزمودہ ہے. میں کوئی اس کی پبلسٹی نہیں کر رہی, مجھے نہیں پتہ یہ کمپنی کیا ہے اور کیا نہیں ہے. بہرحال کوفب کے نام سے COFERB, اور اس نے میرے گلے میں جو ہے نا بہت مدد دی ہے میری کھانسی میں, اور رات کو بھی اچانک کھانسی آ جاتی تھی تو میں تھوڑا سا یہ پی لیتی تھی. تو بچوں کے لیے بھی ہے یہ, اور شوگر فری ہے, چونکہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی جو مٹھاس ہے وہ نیچرل ہے, تو آپ لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اور باقی یہ کہ سدرا رفت کیا حال چال ہے, آپ نے مجھے کیا بھیجا ہے, یہ مجھے نظر نہیں آ رہا, ہارٹس تو نظر آ رہے ہیں, باقی ساتھ کیا ہے پتہ نہیں. تو باہر اچھی شدید آج دھوپ ہے, کل پرسوں بارش ہوئی تھی یہاں پر بہت اچھی. بشرا طارق کہہ رہی ہیں جی آپا میری ساس بھی میرے پاس ہوتی ہیں, ان کو بھی کہاں جانا اچھا نہیں لگتا. جی بالکل. تو ہاں نوشین مجھے مس کر رہے تھے, مجھے کہتے ہیں بڑے مزے کی بات بتاؤں, پرسوں بارش ہو رہی تھی نا, جس دن یہ آئے ہیں اس اگلے دن بارش ہو رہی تھی. میں نے کہا ابو باہر نہیں آ کے بیٹھنا, ابھی میں ان کو عادت ایسی ڈالی ہوئی ہے, اب آ جاتے ہیں باہر. ابو 2 منٹ میں آئی بس. تو کہتے ہیں نہیں میں نے باہر جانا ہے. میں نے کہا ابو سردی لگ جائے گی, کام والے شان کو بھی میں نے کہا ابو کو نہیں لے کے آنا باہر. تو پھر میں گئی ہوں, تو کہتے ہیں میں نے جانا ہے, میں اتنے دنوں سے باہر نہیں آیا, میں نے اتنے دنوں سے سڑک پہ ٹریفک نہیں دیکھی, میں نے اتنے دنوں سے جہاز نہیں دیکھے, میں نے اپنی بلیاں نہیں دیکھی. حالانکہ وہ بلیاں ان کی اپنی تھوڑی ہیں, وہ تو ایسی آتی جاتی ہیں. میں نے کہا کیوں ابو وہاں کوے طوطے نہیں تھے؟ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں تھا وہاں, نہ جہاز تھے اور کچھ بھی نہیں تھا وہاں, اتنے بڑے بڑے بس درخت تھے اور مجھے وہ بٹھا دیتے تھے. اور بلی میں نے کہا نہیں تھی, کہتے ہیں ایک بلی تھی عجیب سی لنڈی سی. تو بس یہ بات ہے کہ بزرگ جو ہے نا بڑے پیارے ہوتے ہیں. تو ابھی ان کی نا 2 ہفتے سے وہ نہیں ہوئی, کیا حجامت نہیں ہوئی. تو حجامت ہم گھر پہ کرتے ہیں, جب سے کووڈ آیا نا ابو کو پھر ہم نے حجام سے بچا لیا, ورنہ وہ حجام گھر آ جاتا تھا. تو ابھی جو ہے نا ان کی حجامت ہوگی, اور ان کا بس میں خیال رکھ رہی ہوں, اور ہونے والی ہے حجامت. چلو بیٹے آپ شروع کرو. ہاں تو یہ بھی ہم گھر پہ کر لیتے ہیں, اور ہم نے خود ہی سے جو ہے نا طریقہ سیکھ لیا ہے. یہ ویسے حجامت کرنا کوئی مشکل کام تو نہیں ہے, آپ لوگ بھی طریقہ سیکھیں. باہر کے ملکوں میں تو اکثر لوگ خود کر لیتے ہیں, اس کی وہ رکھی ہوئی ہے, ہم نے ساری کٹ رکھی ہوئی ہے, تو بڑے مزے سے بال کٹ جاتے ہیں اور سب کچھ ہو جاتا ہے. تو ابھی ابو کے بال کٹ رہے ہیں, تو چلیں ٹھیک ہے, میں تھوڑی سی اور بات کر سکتی ہوں ہے نا آپ کے ساتھ. تو بس ان شاء اللہ تعالیٰ ملتے رہیں گے, اور آپ لوگوں نے مجھے جوائن بھی کرنا ہے, ضرور پلیز کیجیے, اور مجھے دیکھیے میں محنت کرتی رہی ہوں اور کر رہی ہوں, اور آگے بھی کروں گی آپ لوگوں کے لیے ان شاء اللہ تعالیٰ. اور بس میرے مہمان آنے والے ہیں, تو میرا خیال ہے میں چلتی ہوں ہے نا, جا کے دیکھوں. میں نے ابھی کٹلس تلنے ہیں, میں نے انڈے بنانے ہیں, اور پراٹھے بھی بنانے ہیں. تو جب سے وہ اب روانہ ہو چکے ہوں گے, انہوں نے قریب سے ہی آنا ہے, تو جب تک میں 2-3 پراٹھے بنا لوں, کیا خیال ہے؟ رائلہ اشتیاق, سو گڈ ٹو سی یو. تھینک یو.
تو جناب میں جاؤں مہمانوں کو دیکھوں، مہمان آنے والے ہوں گے، ذرا آخری لمحات پہ جو تیاریاں ہوتی ہیں ذرا وہ بھی دیکھ لوں، ہے نا، ذرا خود سے بھی دیکھنا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے نا سارا کچھ. تو میں انشاءاللہ آتی رہوں گی، آپ لوگوں سے بات کرتی رہوں گی. اور بس آپ لوگ بھی اپنے گلے کا خیال رکھیے بہت زیادہ، کیونکہ بہت پھیلا ہوا ہے. میں یہاں آئی ہوں نا، تو میں تو چلے عمرہ کر کے آئی ہوں، یہاں پر بڑے لوگ بیمار ہیں، اور میری بہن بھی بیمار ہے، اور اس نے تو باہر کھانا کھا لیا تھا اور اس کا پیٹ خراب ہو گیا، اور ساتھ میں بخار ہو گیا، اور ساتھ میں گلا بھی خراب ہو گیا. تو یہ انفیکشن ایسے پھیلتی ہے، کہیں سے بھی پھیل جاتی ہے. تو گھر کے دال روٹی کھائیں، کیا ہے بھائی، کیا ضرورت ہے یہ باہر کا کھا کے پیسے بھی دو اور بیماری بھی لے کے آؤ. تو کیا فائدہ، نہیں فائدہ نا، کوئی نہیں ہے نا. جی انشاءاللہ آپ سے پھر بات ہوتی رہے گی، میں بات کرتی رہوں گی. اب میں ذرا چلوں اپنے کچن کی طرف، آپ لوگ بھی جائیں کچن کی طرف، مزیدار سا کھانا بنائیں. میں اپنا خیال رکھوں گی، آپ لوگ بھی اپنا سارا خیال رکھیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. دعاؤں میں بالکل یاد ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی ساری دعائیں قبول کرے. یا اللہ تعالیٰ ان کے جتنے مسئلے مسائل ہیں سب کی دعائیں قبول ہوتی چلی جائیں، اور ہمارے ملک کا بھی اللہ تعالیٰ حافظ و ناصر ہو، اللہ رحم کرے ہمارے اوپر. اللہ حافظ. دوسروں کو خوش رکھیں گے تو خوش رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.